ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی ہونہار، سمجھدار، بڑے زبردست ووکل پرسن، بہت خوب بولنے والے رہنما ہیں، اور ہم نے ایکسکلوسیو رکھا ہے. اور اتنے سارے سوالات ہیں کہ اس میں بھی وقت گزر جائے گا. کوشش کریں گے ان سے جانکاری حاصل کریں کہ اس وقت جو موجودہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے اور کتنی کامیاب ہے، اور کیا واقعی اس وقت پی ٹی آئی بند گلی میں نہیں ہے یا بند کمرے میں نہیں چلی گئی ہے، ان کی سیاسی حکمت عملی پرزور ہے. میرے ساتھ ہیں جناب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان صاحب. کیسے ہیں سر چوہان صاحب؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. چوہان صاحب سردی وردی تو نہیں ہے زیادہ آپ کے علاقے میں؟ ٹھنڈ ہے. اچھا ٹھنڈ ہے ماشاءاللہ. اسلام آباد میں ہے میرا خیال آپ؟ ہاں اسلام آباد. اچھا دیٹس گڈ. ویسے آپ کا آبائی گاؤں تو اسلام آباد ہوتا ہے، لیکن آپ اکثر نظر آتے ہیں کیونکہ پنجاب کے ترجمان تھے، اس لیے آپ اکثر پنجاب میں نظر آتے. چلیں سر، میں اپنا پہلا کوشچن ہی پنجاب سے کرتا ہوں. سنا ہے کہ گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن کی ملاقات ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کی بنیاد پہ انہوں نے ملاقات کی ہے. لیکن سر الیکشن کی تاریخ فائنل کرنے میں یہ دونوں اہم، گورنر صاحب اور الیکشن کمیشن، کامیاب نہیں ہو سکے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ وقت کا تعین نہیں کر سکے دونوں. یہ کون سی اتنی بڑی بڑا بلا ہے یا بڑا گیم ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سر، کیوں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر تو ان کی نیت ہوتی تو آج آپ کے سامنے رزلٹ آ جاتا، لیکن ان دونوں کی قسمت میں، گورنر کی قسمت میں بھی اور الیکشن کمیشن کی قسمت میں بھی توہین عدالت لکھی ہوئی تھی، اور یہ مسلسل پچھلے 3 دن سے توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور آئین کے اندر آپ کا بھی اس کے اوپر نظر ہے 205، 224، 224A اور 220. یہ جو 4 آرٹیکلز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے آرٹیکلز بھی 2، 3، 4 ہیں. ان ساروں کی اگر آپ سٹڈی کریں تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس نے الیکشن ہیلڈ کروانا ہے، اور جتنے ادارے ہیں، جتنے پولیس ہے، انتظامیہ ہے، پرنٹنگ پریس ہے، جو بھی ادارہ آپ کہیں، ان فرض بنتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے الیکشن کو 90 دن کے اندر ہیلڈ کریں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ تو تقریباً ہو گیا ہے، بلکہ پورا ہو گیا 1 مہینہ. 1 دن دیکھا جائے تو یہ تو مسلسل توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آرٹیکل 6 کی سزا موت ہے. قانون کی آئین کی وائلیشن کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن نے اور گورنر نے ایک دفعہ پھر بیٹھ کے توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے آئین کی انحراف کے بھی جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں. لیکن یہ آئین جو ہے وہ تو کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. تو ابھی 90 دن تو ہوا نہیں ہے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیوں آپ خائف ہیں؟ کیوں آپ اس کو اتنا زیادہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ لوگ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے؟ تو ابھی تو 90 دن نہیں گزرے ہیں نا، تو آپ قبل از وقت کیوں اتنے پریشان ہیں؟ میں جو اپنا تجربہ رکھتا ہوں الیکشن لڑنے کا، لڑانے کا، اور کوئی جو سٹڈی کی ہے آئین کی، قانون کی، اور جو اصل میں تجربے کی بات ہے کہ کم از کم آئی تھنک سو کہ آپ کے جناب کوئی 55 سے زیادہ دن چاہیے ہوتے ہیں پورا شیڈیول فرام ڈے فرسٹ سے لے کے الیکشن ہیلڈ ہونے تک. تقریباً 2 مہینے. تقریباً آپ نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، 7 دن اناؤنس کرنے سے لے کے 7 دن بعد سے کا سٹارٹ ہوتا ہے پورا پروسیس، اور پھر وہ الیکشن تک کا یہ 55 دن تو کم از کم میرے خیال چاہیے ہوتے ہیں. تو اب تو یہ 7 + 55 جو ہے نا، یہ 62 دن جو ہے نا، تو مہینے پیچھے آپ کے رہ گئے ہیں 2. 60 دن بھی نہیں رہے، 59 دن رہ گئے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور میں کیا سمجھتا ہوں پورا پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے, آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں, عدالتیں چیخ رہی ہیں کہ جناب آپ قانون کی اور آئین کی وائلیشن کیوں کر رہے ہیں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا. ٹھیک ہے جی. اس وقت پی ڈی ایم کے یہ جو 13 گیدڑ ہے نا, پی ڈی ایم کے جو 13 نکمے, نہ اہل, نہ کھٹو ناد اور نالائق حکمران ہیں, ان کو تو صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو صریحاً ان کی موت ہے, الیکشن تو صریحاً ان کی خودکشی ہے, ووٹ کی سیاست تو اس وقت صریحاً ان کے لیے زہر قاتل ہے. تو یہ اب کہتے ہیں یار آئین جائے بھاڑ میں, قانون جائے بھاڑ میں, جنتا جائے بھاڑ میں, ملک ڈوبتا ہے ڈوبے, اکانومی ڈوبتی ہے ڈوبے, اسی الیکشن نہیں کرانا ہے. وہ تو اس ضد کے اوپر ہے. تو باقی دیکھیں آگے اب 6-7 دن کے اندر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ڈیسیژن کرتی ہے. اچھا سر, آپ نے گیدڑ کہہ دیا. گیدڑ تو بہت سمجھدار, بڑی تیز, بڑا خونخوار, بڑا زبردست جانور ہوتا ہے سر. کبھی کبھی تو شیر کو بھی پچھاڑ دیتا ہے. تو آپ نے ایک طرف گیدڑ کہہ دیا سر. تو مجھے ذرا سا یہ تھا کہ آپ نے خود ہی اقرار کر لیا یہ لوگ بڑے سمجھدار خونخوار ہیں سر. نہیں, گیدڑ جس سینس پہ کہا ہے نا وہ بزدلی کے سینس پہ, وہ بزدلی کے سینس پہ کیا ہے, ڈرپوکی کے سینس پہ کیا ہے. ڈرپوک ہونا اور بزدل ہونا بھی گیدڑ کی ڈسٹنکشن ہے. ہر معاشرے, ہر سوسائٹی کے اندر گیدڑ کے مین ڈسٹنکشن جو ہے وہ بزدلی ہے, ڈرنا ہے, خوف زدہ ہونا ہے. تو یہ خوف زدہ ہوئے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کا الیکشن کی سیاست, جمہوریت کی سیاست, پارلیمانی سیاست میں مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو اب یہ رستے تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا سر, کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ شاید جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر نہیں کرائیں گے, جس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہے, جس کا اندازہ باہر بھی ہو رہا ہے, لوگوں میں بھی ہو رہا ہے, حالانکہ کانسٹیٹیوشن اس میں کلیئر ہے, حالانکہ عدالت نے اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ دیا ہوا ہے, حالانکہ صدر مملکت نے بھی خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے آئین کی ان چیزوں کی وضاحت بھی کی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا جا رہا ہے. آپ خود بتا رہے ہیں کہ جناب 55 دن ہوتا ہے اور اب وقت گزر گیا ہے. تو سر کیا کریں گے آپ اس کے اگینسٹ؟ جیل بھریں گے سر؟ اچھا, ویسے آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے تو جیل بھرو تحریک یعنی ان حکمرانوں کی ہونی چاہیے, ان کو جیلوں میں بھرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ادھر جناب جیل بھرو تحریک سٹارٹ کر رہے ہیں. ہونا چاہیے کہ پولیس اور انتظامیہ ان ساروں کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دے. جتنے نکمے نے کھٹو نااہل, میں نے آپ کے سامنے یہ 13 جماعتیں ہے نا, پی ڈی ایم کی, آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن, ان کے جتنے قائدین ہیں, جتنے کرتا دھرتا ہے, وہ جو 83-84 انہوں نے معاون خصوصی بنائے ہوئے ہیں اور کابینہ بنائی ہوئی ہے, ان ساروں کو جیل بھرو تحریک کے تحت جیلوں میں بند کر دینا چاہیے. کیونکہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں, آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگ رہا ہے, عوام کے لیے جینا اور مرنے کا حق چھین لیا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک بھی اب ہمیں ہی شروع کرنی پڑے گی. کیوں کہ پوری قوم کا درد ہمارے دلوں میں ہی ہے, پوری قوم کا درد عمران خان کے دل میں ہی ہے, پوری قوم اور ریاست کی سالمیت کا اور اس کی تعمیر و ترقی کا درد صرف اس وقت عمران خان صاحب ہی لے کے پھر رہے ہیں اور پی ٹی آئی لے کے پھر رہی ہے. تو ہم نے طے کیا ہے کہ جب یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, سارے رستے بلاک کر دیں گے, تو پھر ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, تاکہ کم از کم تاریخ تو لکھی جا رہی ہے نا, اصل تو تاریخ لکھی جا رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ میں پڑھا تھا کہ ابوالکلام آزاد کو جب انگریز مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بڑی شان کے ساتھ کہا کہ مجسٹریٹ صاحب آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. تاریخ لکھی جا رہی ہے, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. اچھا, تاریخ بھریں گے. تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ہی چیزوں کو بند کرانے کی بات کرتے ہیں. آپ کبھی اسمبلی جو اچھی خاصی حکومت چل رہی ہے, طاقتور 2 اسمبلی آپ کے پاس تھی, اب آپ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دبکے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے انہیں توڑ دی. اس کے بعد اب جو ہے وہ آپ اپنے ہی لوگوں کو جیل بھروں کی بات کر رہے ہیں. اور مجھے تو چند لیڈر کی زبانی سٹیٹمنٹ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, جن میں فواد چودھری صاحب اس وقت قابل ذکر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لیڈر جیل نہیں بھریں گے, کارکن بھریں گے, عوام بھریں گے, لوگ بھریں گے.
تو سر لیڈر لیڈ نہیں کریں گے تو عوام کیسے جیل میں جائیں گے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، اس کو غلط انداز سے جو ہے نا انٹرپریٹیشن جو ہے نا فواد چودھری کی جناب سٹیٹمنٹ کو کیا گیا۔ اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، 33 حلقوں کا جو الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ گرفتاری نہیں دیں گے، یہ ایک اصولی طور پہ پارٹی کے اندر طے ہوا ہے۔ باقی تو دیں گے، لیڈر نہیں دیں گے تو پھر کارکن کیسے دیں گے؟ سارے دیں گے جو ہے نا، جب فیصلہ ہوگا سارے ایم این اے ایم پی اے سابق اور سارے جناب یہ سینیٹر اور یہ سارے جناب مرکزی صوبائی اور ڈسٹرکٹ کے عہدیدار سارے انشاءاللہ دیں گے، جناب کیوں نہیں دیں گے انشاءاللہ؟ خان صاحب بھی دیں گے؟ خان صاحب بھی جو ہے وہ وقت کے مطابق یا پارٹی ڈیسیژن کرے گی کہ جناب ان کا بھی جناب گرفتاری دینا ضروری ہے تو وہ بھی دے دیں گے۔ انہوں نے تو اپنی جان تقریباً دے دی، ان کو مار دیا گیا نا جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا، تو انہوں نے تو اپنی جان دے دی، اپنا خون دے دیا، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا نا۔ چلے میں ایک بریک پہ جاؤں گا، لیکن ایک بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں سر۔ 32 دن میں جو ہے اس کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، 20 دن میں مختلف گولیوں کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، فورنسک یہ کہہ رہی ہے۔ خان صاحب کا زخم کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ ملک کے سب سے بڑے سیاسی جماعت آپ کہتے ہیں، اس کے لیڈر ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا زخم کب صحیح ہوگا؟ 125 دن کا دھرنا آپ نے دیا تھا، یہ تو 127، 28، 29، 30 ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور چوہان صاحب ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، ان سے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ جی جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، 32 دن میں AK-47 کی گولی درست ہو جاتی ہے، 22 دن میں 9mm کی، کلشنکوف کی 25 دن میں، باقی گولیاں اس سے نیچے ہو جاتی ہیں۔ خان صاحب کی گولی کے اوپر کوشچن بہت اٹھ رہے ہیں، ابھی تک ان کا زخم نہیں ہے، انہوں نے الیکشنز میں کمپین کرنا ہے، جیل بھروں کے وہ لیڈ کرنا ہے۔ نیا الیکشن اگر KPK اور پنجاب میں ہو جاتا ہے، لیڈرشپ اگر کمرے میں بیٹھا رہے گا تو اس کا رزلٹ اتنا نہیں آئے گا۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ پلیٹلیٹس کے جو ہے نا 3 دن کی پیناڈول کی 6 ڈوزز سے پلیٹلیٹس جو ہے وہ جتنے مرضی نیچے گرے ہوں وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے 3 سالوں میں پلیٹلیٹس ٹھیک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اس ماں کے لاڈلے کے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، آپ کو عمران خان صاحب کی ٹانگ کی ہڈی کے اوپر ڈائریکٹ لگنے والی جو گولی ہے اس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ جواب کافی ہے آپ کے لیے۔ آگے چلے۔ اچھا سر میں آگے چلتا ہوں۔ یہ بتائیے، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب باجوہ ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف ملک توڑنے کے خلاف ہیں، اب تو ان کا پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور انہوں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، ایک الیکٹڈ حکومت کے خلاف سازش کی ہے، بہت کچھ عمران خان نے میڈیا میں کہا ہے۔ اور دوسری طرف جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، جو بھی لا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر اس ملک کا حصہ مزید رہتے تو یہ ملک تباہ ہو جانا تھا۔ اب کیا دونوں کی بات صحیح ہے، کسی ایک کی بات صحیح ہے، یا دونوں کی بات غلط ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر اس انداز سے الیکٹڈ حکومت اور مقتدر حلقوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور پیدا کیے گئے، جس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شاید میں آپ کے پروگرام کے اندر یا میڈیا کے اندر ابھی میں نہیں رکھ سکتا۔ 2-3 چیزوں کا تو میں آئی وٹنس ہوں جانا کہ کس انداز سے جو ہے وہ الیکٹڈ حکومت اور مقتدر حلقوں کے درمیان بڑی عجیب و غریب سازش کر کے جو ہے وہ اختلاف پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، دوریاں پیدا کرنا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت کا، ہماری حکومت کا، عمران خان صاحب کی حکومت کا رائٹ تھا کہ ہم 5 سال پورے کرتے۔ تو مقتدر حلقوں نے جس انداز سے ہمارے جناب نیوٹرل ہو کے کہہ لو یا جس وجہ سے بھی کہہ لو ہماری حکومت کو ٹاپل ہونے دیا،
اور ان بے درد قسم کے کرپٹ ترین 13 جناب پارٹیوں اور 13 لیڈروں کے سرصدقے کہ جنہوں نے اب صورتحال یہ کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 10 مہینے پہلے نکاح ہوا, اس میں سے بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام ہے مہنگائی, اور اب اس وقت پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ اس بچے کا جناب باپ جو ہے وہ عمران خان ہے. اب اس پوری سازش کے بعد جو مہنگائی کی صورت میں ایک بچہ پیدا ہوا, باقی بھی بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں, اس میں ملک کی سالمیت کے حوالے سے جناب ساری صورتحال خراب ہو گئی, عوام کی قسمت رول گئی, غریب عوام سے لے کے مڈل کلاس عوام سے لے کے اپر کلاس عوام تک, رچ کلاس تک, سارے کے سارے آج چیخے مار کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اپنا سر پکڑ رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو گئی. یہ جو سارا کچھ بنا یہ بنیادی طور پہ اسی حکومت کو ٹاپل کرنے کی وجہ سے سارا کچھ بنا. تو اگر اس کو اچھے طریقے سے چلنے دیا جاتا, 6100 ارب کا ٹیکس کلیکشن کر کے اگر عمران خان اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہا تھا تو اس سال شاید جو ہے وہ 7100 7200 یا 9000 ارب تک وہ لے آتا. اسی طریقے سے باقی بھی سارے انڈیکیٹرز اچھے طریقے سے آگے چلے جاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے جس کا خمیازہ اب سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں. اس کا حل ایک یہی ہے کہ آپ فوری طور پہ نیا الیکشن کروا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی اور جس کی وجہ سے ایک الیکٹڈ حکومت گری اور یہ سارے مسائل ہوئے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو جنرل قمر باجوہ رسپانسبل ہیں. تو کیا وہ جو بیانیہ تھا جو کہ اب وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے واپس لے لیا ہے خان صاحب کے امریکہ کے حوالے سے, تو سر یہ بیانیے دے کر واپس لینا تو یہ لیڈرز کوالٹی نہیں ہے نا سر. یہ کون سی کوالٹی ہے جس میں لیڈر ایک اسٹیٹمنٹ دے اور اتنا بڑا پورا ایک پلیٹ فارم بنائے اور پوری کی پوری جنتا کو عوام کو اس طرف لے کے جائے اور پھر ایک جملے سے وہ تمام وہ جو چیزیں وہ دھڑام سے نیچے گرا دے؟ یہ تو لیڈر کوالٹی نہیں ہے سر. نہیں, اس میں نون لیگ کا میڈیا سیل پرسوں سے جو ہے وہ غلط طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کر کے جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہے. اصل میں خان صاحب نے یہ کہا کہ میرے حوالے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو, امریکن ارباب بست و کشاد کو, امریکن ایڈمنسٹریشن کو یہ باور کروایا گیا کہ میں اینٹی امریکہ ہوں, اور پھر اس سوچ کے تحت انہوں نے پھر میرے حوالے سے میری حکومت کو ٹاپل کرنے کے حوالے سے پھر وہ سائفر لکھا اور پھر ساری چیزیں. تو اس میں تو کہیں یہ نہیں ہے ثابت ہوتا کہ ہم اس بیانیے سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں یا ریٹریٹ کر گئے ہیں. وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہیں کہ امریکنز نے جناب پاکستان کے امبیسڈر کے ذریعے سے جو ہے وہ سائفر بھیجا, اس میں کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, اس تحریک عدم اعتماد کو اگر ناکام بنانے کی کوشش کی گئی تو جناب پھر آپ اس کا خمیازہ پاکستان بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. تو جناب بیانیہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے, لیکن اس کو غلط طریقے سے میڈیا کے اندر نون لیگ کا میڈیا سیل, بیگم صفدر کا میڈیا سیل پچھلے 2 دنوں سے لگا ہوا ہے کہ جیسے جناب وہ امریکہ کے حوالے سے ہم نے کوئی توبہ طائب کر لیا ہے کہ نہیں جی نہیں امریکہ تو اس میں شریک ہی نہیں ہے اکے سے, اور ایسی بات نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ جنرل قمر باجوہ صاحب نے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, لیکن کسی کے اسٹیٹمنٹ پہ عمران خان صاحب نے اوپن میڈیا میں اسٹیٹمنٹ دیا, اور وہ تو مسلسل دے رہے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ رسپانسبل ہیں, تباہی کے رسپانسبل ہیں. لیکن سر جنرل قمر باجوہ نے کوئی ایسا انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ عمران خان اس ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے, ان کا جانا ملک کے لیے بہتر ہوا اور میں نے تو صرف ایک کام کیا تھا کہ میں نے ان کو حکومت دلانے کے لیے میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ اوتھینٹک جنرل قمر باجوہ نے میڈیا میں یا کہیں لے کے آئے ہیں سر, جس کی بنیاد پر آپ کا ریئیکشن آ رہا ہے, آپ کے لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ جو کالمسٹ ایک ہے کہ جو 2 سے 3 کالم لکھ چکے ہیں آن دا بیہاف آف جنرل باجوہ, وہ جس انداز سے جو ہے وہ پورا سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ جناب ملاقات ہوئی, ملاقات میں انہوں نے یہ کہا, ملاقات میں انہوں نے یہ سمجھایا, تو وہ اس کے ریئیکشن کے اندر یہ ساری چیز سامنے آ رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی. تو اب یا تو پھر جنرل باجوہ صاحب کو جناب یہ اس چیز کے اوپر آنا چاہیے کہ یار یہ جو بندے آرٹیکل لکھ رہے ہیں, کالم لکھ رہے ہیں میرے بیہاف کے اوپر, میرے ساتھ میٹنگ کے بیہاف کے اوپر, میرے ساتھ انٹریکشن کے بیہاف کے اوپر, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال
یہ چیز تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے وہ نیوٹرل ہوئے. نیوٹرل ہونے کے بعد پھر سندھ ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا, پھر جو خرید و فروخت ہوئی, پھر جو مار دھاڑ ہوئی, پھر جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی, پھر جو تو آپ کو اور آپ کے لیڈر کو پریشانی یہ ہے کہ عمران خان مقتدر حلقے نیوٹرل کیوں ہوئے؟ یہ آپ کو اس بات پہ پریشانی ہے؟ دیکھیں, میں اپنی ذاتی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھ دوں, بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے پولیٹیکل لیڈر, بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ, اور زندگی کے 43 سال ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے, پاکستان کے اندر کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا اور پاکستان کے باہر بھی کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. ہاں, کام کرنے کا سٹائل اپنا اپنا ہوتا ہے. کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ انڈین را یا امریکن CIA یا جناب ادھر کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بڑی نیوٹرل ہوتی ہے اور بڑی جناب خوبصورتی کے ساتھ پیورلی جناب جمہوریت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے, سب ڈرامہ ہے. امریکہ کے جتنے ابھی تک 52, 53, 54 یا 55 جناب پریزیڈنٹ بنے ہیں, ان میں سے 30 سے 35 جو ہے وہ ریٹائرڈ جناب آرمی مین ہیں. 30 سے 35, یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں, کم از کم 35 کے قریب جو ہے نا ان میں سے 52, 54 یا جتنے بھی ہیں ان میں سے, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. وہ بیک اینڈ پہ رہ کے جس انداز سے اپنی حکومت کو اور اپنی ریاست کو اور اپنے ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں, اسی طریقے سے جیسا کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جمہوریت کے اندر جناب وراثت کو اور موروثیت کو جناب چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولوی فضل الرحمان, اسفندیار ولی, یہ ساری جو پارٹیاں یہ بیانیہ پیش کرتی ہیں, اسی طرح پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا جو کردار ہے اس کو کسی کو انکار نہیں ہے. ملک کی جو ایک دفاعی ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ لو یا ملک کا جو جغرافیکل سٹیٹس ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ لو, تو جب سب کو پتہ ہے کہ ان کا ایک کردار اور ایک رول ہے, تو انہیں یہ جاننا چاہیے تھا کہ یہ جن کرپٹ اور بددیانت لوگوں کو جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور وہ ساری فرد جرم عائد کرنے سے لے کے ان کے سارے کٹا چھٹا نکھیڑنے تک جو ہے وہ کردار خود جناب انہی اسٹیبلشمنٹ کا اور مقتدر حلقوں کا رہا ہے. جب آپ ان کو نل اینڈ وائٹ کر کے ان نکموں کو, نااہل اور کرپٹ اور بددیانت لوگوں کو جب مسلط ہونے دیں گے, چاہے نیوٹرل رہ کے ہی لینے دیں, تو پھر عوام کی طرف سے پھر ایک ریئیکشن تو آتا ہے نا. اچھا سر, مان لیتے ہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ, ویسے میں یہاں پہ اختلاف کروں گا کہ یہ ایک اگر وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور یا خاموش ہو گئے ہیں اور ایک عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے, تو یہ ایک آئینی مسئلہ ہے, اس میں آپ بیچارے مقتدر حلقوں کو کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ تو نیوٹرل ہو گئے. اچھا سر, ایک سوال پیچھے رہ گیا تو اس کو دوبارہ آپ سے کرتا ہوں کہ اسمبلی تو توڑ دیا آپ نے, اب یہ اچھا فیصلہ تھا, غلط فیصلہ تھا؟ پرویز الہی تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی اگر 4-5 دن پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہماری اسمبلی نہ ٹوٹتی. بہرحال ان کو تو افسوس ہے, PTI کے بہت سارے لوگوں کو افسوس ہے اب کے, اور بہت سے منسٹروں کو افسوس ہے کہ ہم اب پنجاب میں نہ منسٹر ہیں اور ٹوار ہیں KPK میں. آپ سمجھتے ہیں سر یہ تو فیصلہ ہوا ہے, اس کو کچھ لوگ ناکام فیصلہ کہتے ہیں, کچھ لوگ خاموش ہیں, تو یہ جو آپ جیل برو تحریک کہہ رہے ہیں اگر یہ ناکام ہو گئی تو کیا کریں گے سر آپ؟ جد و جہد کبھی ناکام نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کہا تھا, آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں اپنے دور میں. ایک بات یاد رکھیے گا, جد و جہد تدم زندگی. انسان جو سوچ اڈاپٹ کرتا ہے, جو نظریہ اڈاپٹ کرتا ہے پالیٹکس کے اندر, زندگی کے اندر, اس کے لیے وہ تگ و دو اور جد و جہد کرتا ہے. اس جد و جہد کے اندر مختلف قسم کے پیچ, مختلف قسم کے جناب داؤ, مختلف قسم کی ٹیکٹس, مختلف قسم کی پالیسیز, مختلف قسم کی اسٹریٹجیز وہ اڈاپٹ کرتا ہے. آپ اس میں کچھ کامیاب ہوں گی, کچھ ناکام ہوں گی, لیکن اوورآل اس شخص کی اور اس ادارے کی اور اس گروہ کی اور اس پارٹی کی جو جد و جہد کو آپ ناکام نہیں کہہ سکتے. ہماری جد و جہد یہ ہے کہ پاکستان عزت اور وقار کے مقام پہ کھڑا ہو, پاکستان کی عوام اس مہنگائی کے چنگل سے نکل کے, اور پاکستان کو جو ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, اس کی ایک سالمیت داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اس کے جناب اسٹریٹجک ایسٹس جو ہے وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اس کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ایک جد و جہد کر رہے ہیں کہ ایک فری فوری فریش الیکشن ہو, جس میں ایک مضبوط, مربوط اور مستحکم حکومت آئے جو پاکستان کا جناب کنٹرول سنبھالے, اور جو نیشنل, ریجنل, انٹرنیشنل لیول کے چیلنجز ہیں
ان کا سامنا بھی کریں, ان کا حل بھی نکالیں. اور وہ الیکشن دینے کو تیار نہیں ہے, ان کے پاس زیادہ طاقت ہے, حکومت میں اختیارات ہیں. آپ نے تو الیکشن کمیشن کو بھی اس کا حصہ بنا دیا ہے, تو وہ تو نہیں دے رہے. تو آپ جیل بھرو تحریک سے کیا اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جدوجہد سے؟ سر ہم تو تاریخ بنا رہے ہیں نا, ہم تو تاریخ لکھ رہے ہیں. تاریخ لکھ رہے ہیں. اب بر صغیر کے اندر جیل, سنیں نا, بر صغیر کے اندر جیل بھرو تحریک چلتی رہی. تحریک پاکستان کے اندر کون کون سی تحریک نہیں چلی جس کے اندر جناب مسلم لیگ کے قائدین سے لے کے, مسلمانوں کے قائدین سے لے کے نیچے عام عوام نے پاکستان, آزاد پاکستان بنانے کے لیے جناب اپنی جدوجہد کی. وہ خدا کو چھوڑے سر, آپ کے 4 لیڈر ابھی 2 دن کے لیے جیل گئے ہیں, وہاں مافیاں تلافیاں شروع کر دی ہیں, رونا دھونا میڈیا پہ شروع کر دیا. خدا کے لیے آپ کس سے ملا رہے ہیں اپنے لیڈروں کو سر؟ آپ شیخ رشید کو دیکھیں, آپ اعظم سواتی کو دیکھیں, آپ فواد چودھری کو دیکھیں, آپ جو ہے وہ شہباز گل کو دیکھیں. ان کو آپ ملا رہے ہیں تحریک پاکستان کے ان لیڈروں سے جنہوں نے جانیں دے دیں, جیل بھر دیا, جنہوں نے اذیتیں سہیں, جنہوں نے پھانسی گھاٹ سہا, جنہوں نے گولیاں کھائیں. خدا کے لیے فیاض الحسن صاحب کس سے ملا رہے ہیں آپ؟ اب تسلی سے جواب سن لیں. اعظم سواتی صاحب تو رو رہے تھے, ماتم کر رہے تھے پورے سوسائٹی کا اور معاشرے کا کہ کس طریقے سے ایک فیملی کی فیمیلز کے کو جناب کس انداز سے بیہیو کیا گیا. وہ تو اس کا ماتم کر رہے تھے, اپنے ہونے والے ظلم کا ماتم نہیں کر رہے تھے. ظلم تو انہوں نے پورا سہا, انہوں نے پوری جوانمردی کے ساتھ, پوری گریسفلی اور ڈیسنسی کے ساتھ انہوں نے جناب پورا ظلم اور جبر اور استبداد برداشت کیا. پورے پاکستان کے ہر کونے میں لے جا کے ان کو جناب پیشیاں بھگتوائی گئی. اسی طریقے سے فواد چودھری نے بھی اپنا 1 ہفتہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے برداشت کیا, لیکن وہ بچوں کے حوالے سے اگر اس نے 2 آنسو بہا لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی آنسو بہا رہا تھا. نہیں, اس نے تو پھر اس کا میسج بھی دیا نا کہ آل شریف کو کیا پتہ جناب کے تعلقات کیا ہوتے ہیں باپ کے بیٹے کے ساتھ اور ماں کے بیٹی کے ساتھ اور ماں کے بیٹے کے ساتھ. یہ تو اپنی جناب بزرگوں کو بھی جناب وہ پارسل کر کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور اس کے جنازوں پہ بھی نہیں آتے. ان کو کیا پتہ جناب تعلقات کیا ہوتے ہیں, خونی رشتے کیا ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے جعلی اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے جعلی ٹیٹیز کیا ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے 19 سال کی عمر میں ڈالرز میں کھرب پتی بننا کیا ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کک بیکس اور کمیشن لے کر موٹر وے میں جناب ایون فیلڈ کے فلیٹس کس طرح لیتے ہیں. انہیں تو یہ پتہ ہے, انہیں رشتے ناتوں کا کیا پتہ. تو اس بیچارے نے اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایک جناب آنسو بہا دیے تو وہ کوئی اس ظلم اور جبر اور خوف کے لیے نہیں بہائے, وہ اپنی جگہ قائم رہے. اور سارے اس کو, شیخ رشید صاحب بھی پوری جرت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ سارا ظلم اور جبر اور استبداد کا سامنا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم پوری جرت کے ساتھ جو ہے وہ اس جدوجہد کے اندر شریک ہے. اچھا, شہباز گل صاحب کو پابندی تو نہیں ہے بنی گالہ میں زما پاک میں آنے کو؟ سنا ہے کہ ان پر پابندی لگ گئی ہے. انہوں نے بہت ساری ایسی اسٹیٹمنٹ پولیس کو, انویسٹیگیشن آفیسر کو دے دی ہے. خان صاحب تک یہ اطلاع آئی ہے جو کہ بہت غلط انفارمیشن ہے. ایسی کوئی خبر ہے سر؟ نہیں, وہ میری ذاتی رائے میں وہ تھوڑا سا جو ہے نا اوور جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. شہباز گل پارٹی ساتھ کھڑی ہے, ان کے پارٹی نے پورا کیس ان کا لڑ رہی ہے, پہلے بھی لڑا ہے, لیکن وہ کچھ جو ہے سوشل میڈیا کے اندر اپنے ٹویٹس کے ذریعے سے, اپنے کوئی ویلاگ کے ذریعے سے کچھ اس انداز سے جو ہے وہ چیزوں کو پورٹریٹ کر رہے ہیں. اب وہ جانا چاہ رہے ہیں سر, امریکہ واپس جانا چاہ رہے ہیں, سیاست چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو جانے دیں ان کو. امریکہ سیاست چھوڑنا چاہتے ہیں. میں نے تو نہیں جانے دینا جی, وہ تو عدالتوں نے جانے دینا ہے. عدالتوں سے پوچھے جائے نا عدالتیں کیا کر رہی ہیں ان کے حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے, چلے میں پوچھوں گا, لیکن ایک اور صاحب, میں جانے سے پہلے ایک بریک پہ جاؤں گا, لیکن وہ بتا دوں سر, ایک اور صاحب آپ کے جو ہیں وہ جیل کو, اب جیل والے یعنی آپ کے ایف آئی اے والے تلاش کر رہے ہیں, ان کو گرفتاری کے لیے ایف آئی آر کٹ گئی ہے سائبر ونگ کی. شوکت ترین صاحب, غداری کا مقدمہ ہے سر, اور وہ ملک سے, وہ بھی آپ کے لیڈر ملک سے غائب ہو گئے ہیں. اس پہ میں آپ سے پوچھوں گا ایک, اور یہ آگے چل کے, کیونکہ انہوں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے, تو یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. غداری کا مقدمہ ان پہ قائم ہے. پنجاب کے آپ کے جو وزیر ہیں خزانہ اور کے پی کے وزیر خزانہ, ان کی آڈیو ہے, اس آڈیو کو انہوں نے منع نہیں کیا ہے.
تو اگر یہ گرفتاری ہوئی اور انویسٹیگیشن ہوئی تو پھر آپ کے قائد تک بات جاری ہے، خود شوکت ترین کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ جی جناب چوہان صاحب، آپ کے ایک اور لیڈر جناب آپ ہی کی طرف سے سنا ہے ہم نے، وہ بھی شاید فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے شوکت ترین صاحب ملک سے فرار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے، سائبر کرائم، اور بڑا سخت جو ہے وہ کیس ہے ان کے اوپر، غداری کم ہوگا۔ اور شوکت ترین صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے، چیئرمین صاحب کے کہنے پہ کیا ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں سر اس کیس کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو شوکت ترین کی جو ہے نا وہ آڈیو جو ہے نا وہ بڑی جناب دنیا والوں کو، مخالفوں کو چبھ رہی ہے، اس پی ڈی ایم کو چبھ رہی ہے، اس امپورٹڈ حکومت سر انہوں نے تردید نہیں کی نا، جو بی سی سنیں نا، بی سی او کلپ جو آپ کے اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، یہ آپ کے اسحاق ڈار سے لے کے رانا ثناءاللہ تک، جنہوں نے آئی ایم ایف کو ننگی گندی جناب گالیاں تک جو ہے وہ نکالی ہوئی ہیں کہ ہم اس کا یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے تو ہم فلاں کر دیں گے، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ چلیں یہ بتائیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غداری کے مقدمہ ہوگا، ان کے اوپر بھی کیسز ہوں گے، ان کو بھی الٹا لٹکایا جائے گا، ان کو بھی وکٹمائز کیا جائے گا، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کو بھی آئین کے مطابق جناب عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ یہ تو نہ کریں نا، پک اینڈ چوز تو نہ کریں، پھر کریں تو پھر ساروں کے ساتھ کریں نا۔ آپ ابھی اپنے کوارڈینیٹر کو کہیں 1 منٹ کے اندر جناب وہ سارے کلپ آ جائیں گے۔ ایکشن جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ایکشن کون لے گا؟ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس وقت جناب آپ یہ اپوزیشن کے طور پہ یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں آئی ایم ایف کو، ان کے سارے لیڈران لگا رہے ہیں، تو ایکشن کون لے گا سر؟ ٹھیک تھا، ایکشن کون لے گا؟ حکومت لے بات گی نا۔ ایکشن کی نہیں ہے، بات ایکشن کی نہیں یس ہے سر، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں کلپ دکھا دوں، اور ان کلپ کے اوپر آپ کی حکومت 3 سال 7 ماہ رہی، آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا سر؟ یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے خدا کا واسطہ ہے ان نکمے نکھٹوؤں سے جان چھڑائیں۔ کیسے؟ اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کا الیکشن کے ذریعے سے آپ الیکشن کرائیں سر۔ الیکشن کے تاریخ بات نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ تو طے ہے نا، یہ تو حکومت کا ڈسکریشن ہے، الیکشن کمیشن کا ڈسکریشن ہے کہ وہ آپ زبردستی آپ کے اسٹیٹمنٹ پہ کیسے کرا دیں گے الیکشن؟ یہ تو ان کا ڈسکریشن ہے۔ پونے 3 ارب ڈالر کے اثاثے رہ گئے ہیں۔ میں ابھی آپ کا جناب وقفہ ہوا تھا تو میں انڈین را کا جو ہے نا سابق ڈائریکٹر ہے، اس کا کلپ جو ہے نا سن رہا تھا، اس الو کے پٹھے اور بغیرت کا، جس نے اپنی طرف سے جناب پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ ہماری اسٹریٹجی کے مطابق مئی کے مہینے تک جناب جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، وہ پاکستان جناب تقریباً معاشی طور پر ہر حوالے سے کولیپس ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنی طرف سے بڑا ننھے خان پھنے خان بن کے جناب وہ جناب آپ کوٹ کر رہے ہیں سر، وہ انہوں نے تو کہا تھا جب پاکستان آزاد ہوا تھا کہ یہ 90 دن بھی نہیں چل سکے گا۔ یہ تو آپ کو یاد ہے نا سر ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اندرا گاندھی۔ چھوڑیں نا سر ان کی بات، چھوڑیں، مجھے تو یہاں بتائیں نا سر کہ شوکت ترین صاحب کی گرفتاری، کیا شوکت ترین صاحب گرفتاری دیں گے؟ اور اگر گرفتاری دیں گے وہ تو سر خدا کے لیے اس کا جواب آپ دیں گے نا۔ چلے میں نون لیگ سے اس وقت میری بات اب تسلی سے سنیے گا۔ جی میں سن رہا ہوں۔ 2022 کی 1 جولائی 2022 سے لے کے 31 دسمبر 2022 تک جو 6 مہینے تھے، اس کی اکانومی کی آؤٹ لک پاکستان کے وزارت خزانہ جو پی ڈی ایم کی اس وقت حکومت ہے، اس نے آج سے 6 دن پہلے جاری کی ہے۔ اس کے اندر اس نے کمپیریزن جو دیا پچھلے 2021 کی 1 جولائی سے لے کے 31 دسمبر 2021 کا، اس میں جناب فارن ریمیٹنس مائنس میں چلی گئی۔ یہ کمپیریزن اچھی نہیں ہے نا، سنیں یہ کمپیریزن صحیح ایکسپورٹ نہیں ہے۔ لیول مائنس میں چلا گیا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ مائنس میں چلی گئی، روپے کی قدر مائنس میں چلی گئی، ایگریکلچر گروتھ ریٹ مائنس میں چلا گیا، انڈسٹریل گروتھ ریٹ مائنس میں چلا گیا۔ سر آپ ایک 4 سال کی حکومت کو 8 مہینے کی حکومت سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ سر آپ ایک 4 سال کی، سر میں یہاں پہ اس پہ میں جانا نہیں چاہ رہا۔ انہوں نے پاکستان کی اکانومی سے
سر 4 سال کی ایک انہوں نے حکومت کو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا 4 سال کے اوپر کرو سر 4 سال کی ان نکموں کے اوپر کرو 4 سال نوسر بازوں کے اوپر کرو 4 سال کی ایک حکومت کو پاکستان کی سر آپ 4 سال کی ایک حکومت کو کمپیئر کر رہے ہیں 8 مہینے کی حکومت سے. آپ 4 سال کی حکومت سے 4 سال کی حکومت کو کمپیئر کیوں نہیں کرتے؟ 4 سال کی حکومت نے زر مبادلہ کے ذخائر ہسٹری کے سب سے نمبر 1 پہ لے کے آئی. 3.5 سال کی حکومت نے سر میاں نواز شریف صاحب کا دور اٹھائیں تو وہ تو بہت بہتر دور تھا. 3.5 سال کی حکومت نے آپ کا جناب جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہترین پچھلے 25 سالوں کا لے کے آئی. 3.5 سال کی حکومت آپ کے انڈسٹریل گروتھ ریٹ پچھلے 25 سال اچھا سر میں اس ایشو پہ نہیں جانا چاہتا, آپ کا رائٹ ہے. ایگریکلچر گروتھ ریٹ پچھلے 25-30 سال مجھے تو میرے سوال کا جواب دے دینا بھائی, میرے سوال کا جواب دے دینا. میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ جہانگیر, میرا سوال یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب گرفتاری دیں گے, ملک سے فرار ہو گئے, گرفتاری دیں گے, اور اگر گرفتاری دیتے ہیں, اگر وہ گرفتاری دیتے ہیں, پورا سوال سن لے سر, اگر وہ گرفتاری دیتے ہیں تو ان کے اس سٹیٹمنٹ کا کہ میں نے تو جو کچھ بھی کہا ہے وہ عمران خان کے کہنے پہ کہا ہے, تو پھر یہ کیس تو عمران خان تک جائے گا نا سر. کیا کہیں گے اس پہ بتائیں نا سر. ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کے اندر اس موجودہ امپورٹڈ حکومت اور یہ 13 جماعتوں کے قائدین, ان کی شدید خواہش ہے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ میں نے عمران خان کے کہنے پہ کہا. عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے, عمران خان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے, عمران خان کو جناب سیاست سے آؤٹ کیا جائے. یہ ساروں کی خواہش ہے, ساروں کی خواہش ہے. اور لیکن ملک کا کیا بنے گا, ملک کا کیا ہوگا؟ چلو عمران خان کو کھٹے لائن لگا دیا, چلو عمران خان کو نااہل قرار دے دیا, اور ملک کا کیا بنے گا؟ وہ سر نئے لیڈر آ جائیں گے. یہ لوگ ملک بچائیں گے, یہ شہباز شریف ملک بچائے گا. کون بچائے گا؟ جس کو شٹ اپ کال دے دی ترکی والوں نے, یہ جا رہا تھا ترکی کا دورہ کرنے, ان کے اوپر جناب مصیبت آئی ہوئی ہے. یہ اور بلا وجہ بھٹو جناب دونوں سیر کرنے کے لیے کہا, ان کو چلو اس بہانے سیر کرائیے. انہوں نے شٹ اپ کال دے کے کہا کہ آرام سے اپنا ملک سنبھالو, سیلاب کی جناب ہونے کی وجہ سے تمہیں سے اپنا ملک نہیں سنبھل رہا, تم آ کے ہمارے لیے مصائب کریٹ کرتے ہو. دوسری طرف قطر کا اور جناب دوسرے ملک کا آتا ہے اگر وزیر خارجہ, تو اس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ ریسیو کرتے ہیں. یہ تو ان کی اوقات ہے, یہ تو شہباز شریف کی اور بلا وجہ بھٹو کی اوقات ہے. ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو, ملک کا بیڑا گھر کر دیا انہوں نے. ان کو بھی تو ٹنگو نا, جو عوام کا جینا حرام کر دیا ہے, مرنا بھی حرام کر دیا ہے. ان سے کون پوچھے گا؟ چلے بتائیں. شوکت ترین کی بڑی یاد آ گئی, تو یہ جو بڑے ٹارزن اور جو بڑے رستم اور بڑے جناب کاریگر بیٹھائے ہوئے ہیں, یا تو یہ ملک کو اچھائی کی طرف لے کے جاتے نا, ملک کو بہتری کی طرف لے کے جاتے. سر احتساب تو الگ عمل ہے نا, احتساب تو الگ عمل ہے. آپ کے دور میں بھی 3 سال 7واں احتساب ہے, کڑا احتساب ہوا ہے. ایسا نہیں لوگوں کا نہیں ہوا ہے کیا؟ سوا احتساب ہوا ہے, سواگا احتساب ہوا ہے کہ وزیر اعظم بن گئے, وزیر خزانہ بن گئے, وزیر سند بن گئے. یار ایسا احتساب ہونا ہے تو پھر سارے چوروں لٹیروں اور نوسر بازوں کا جو پاکستان کی اس وقت جیلوں کے اندر ہے, ساروں کو جناب ایسا احتساب کے شکنجے میں لے کر آؤ, ساروں کو بنا دو جناب حکمران, سب کو نکالو باہر. اگر یہ احتساب ہے اور اس احتساب کا یہ رزلٹ ہے, واہ جی ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ, ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے جنا, یہ احتساب ہے. ہاں تو کون کرے گا احتساب؟ حکومت کرتی ہے نا, حکومت کے نیچے ادارے کرتے ہیں. 4 سال آپ نے ان کا سخت ترین احتساب کیا نہیں کیا سر؟ کہ سارے نیب احتساب کوئی نہیں ہوا. NRO 2 ہوا. NRO 2 کے تحت 1150 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کوئی 150-200 کیسز معاف کروا لیے. عوام جائے بھاڑ میں, عوام جائے تیل لینے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں. عوام کی قسمت میں فاقے, ڈاکے, دھماکے, ناکے, چاکے, ہر قسم کی رسوائی, جگسائی, بے حیائی انہوں نے لکھ دی. عوام بیچاری رو رہی ہے, نہ غریب کا گھر چل رہا ہے, نہ امیر کا گھر چل رہا ہے, نہ مڈل کلاس کا گھر چل رہا ہے. ہاں اس حرام خور کا چل رہا ہے جو دن کا کروڑوں روپے حلال یا حرام کا کما رہا ہے, اس کا شاید گھر چل رہا ہے. باقیوں کو تو سارا کچھ لٹے ڈوبی ہوئی ہے. بجلی کے بل دو تو جناب آپ کی بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی, بچوں کی فیسیں دو تو کچن نہیں چل رہا, کچن چل رہے تو آپ گاڑی جناب افورڈ نہیں کر پا رہے. امیر کلاس پریشان ہے پچھلے 10 مہینوں میں. پہلے تو چلو لوور مڈل کلاس اور غریب کلاس پریشان ہوتی تھی, اب تو اپر مڈل کلاس اور رچ کلاس ٹکرے مار رہی ہے کہ کن نوسر بازوں کو سر پہ بٹھا دیا گیا. کیا سولوشن کیا ہے سر؟ 1.5 منٹ ہے, سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ الیکشن نہیں ہوتا,
سولوشن سر سلوشن یہ ہے الیکشن. الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن کراؤ. الیکشن نہیں ہو رہا نا سر, نہیں ہوگا. الیکشن نہیں ہوگا تو پھر ملک ڈوبے گا. تو وہ ٹھیک ہے, ڈوبے گا تو جناب پھر سب وہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے جناب پہلے بھی سنبھالا تھا, اب بھی ہم سنبھالیں گے. یار ڈاکٹر صاحب کیا سوال رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں نا, ایسی باتیں کریں. سر یہ سوال, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں سر, کہ پہلے بھی ہم نے ملک سنبھالا تھا. وہ نوسر باز ہے, وہ جھوٹوں کے آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں, وہ ایک سے ایک بڑا جناب سیاسی لوفر ہیں. یہ میری زبان گندی ہوتی ہے, ملک کا بیڑا گھر کر دیا, اکانومی کا بیڑا گھر کر دیا. 5000 کا نوٹ جو ہے نا 5 منٹ سے زیادہ نہیں چلتا. 5000 کا نوٹ 5 منٹ سے زیادہ. آٹا جناب سر وہ کہتے ہیں, چلے آپ بول رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا جس کو ہم نبھا رہے ہیں, ہم تو سزا پا رہے ہیں, ہم تو ریاست بچا رہے ہیں, سیاست تباہ کر رہے ہیں, ریاست بچا رہے ہیں, سیاست تباہ کر رہے ہیں. سر اس کا جواب یہ ہے کہ کھوتا مریا کھاریاں تے سوگ وزیرآباد. اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح ہوا تم دونوں کا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا, بچہ ہوا مہنگائی, اور الزام لگ رہا ہے عمران خان کے اوپر کہ اس کا بچہ ہے. سنو اور بتاؤ, میں کیا بتاؤں آپ کو. لیکن سر یار عوام کان کی طرف سے تو نہیں روٹی ٹھوس ٹھوس کے کھاتی نا, عوام کو نظر آ رہا ہے ہر چیز. تو ایگریمنٹ تو آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا 2019 وہ ایگریمنٹ تو پچھلا تھا, یہ جو نئے انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہیں, اب جو لیٹسٹ ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے, اس سے تو ان کو قرضہ مل گیا ہے سر, اس سے قرضہ ابھی ملا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے آئی ایم ایف سے لیا, اور کوئی پہلی دفعہ تو نہیں عمران خان نے جناب معاہدہ کیا تھا. اب تک کوئی 14 15 یا 16 معاہدے ہو چکے ہیں پچھلے 30 35 40 سالوں میں. الیکشن نہیں ہوتا سر, کیا کریں گے؟ الیکشن نہیں ہوتا, عمران خان کیا کریں گے؟ الیکشن تو نہیں ہوتا. عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جیل بھرو تحریک ہوگی. ہم عوام کی نمائندگی کریں گے, ریاست کی نمائندگی کریں گے, ملک کی نمائندگی کریں گے, اور ہم مجبور کریں گے ان امپورٹڈ حکمرانوں کو کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے گناہوں کا بوجھ اس پاکستان کی عوام اور ریاست کے سروں سے اتارو, تاکہ یہ پاکستان کی عوام اور ریاست جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. ٹھیک ہے.